انشر نیوز ٹی وی کے ساتھ میں ہوں عثمان شہین۔ آج جو اس پروگرام میں جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ڈیرہ شہر میں غیر قانونی طور پر بنائی جانے والی کالونیاں اور پراپرٹی ڈیلروں کی طرف سے سہولیات کے نام پر عوام کو دیے جانے والے لالی پاپ، ٹیکس چور، پراپرٹی مافیا جو غیر رجسٹرڈ پراپرٹی ادارے ہیں، وہ زرعی اراضی کو ختم کرتے ہوئے ان پر گارڈن اور فارم ہاؤس کے نام پر مشتری مہم چلا کر کالونیوں کے ذریعے کالونیاں بنا کر پلاٹ فروخت کرنے میں مصروف ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ جو انکشافات یا جو معلومات ہمارے ذہن میں جو ہمارے پاس آئی ہیں، اس کے مطابق ڈیرہ شہر میں اس وقت دو ایسے علاقے ہیں، دو ایسی جگہیں ہیں جہاں پر یہ کالونیاں جو ہے غیر قانونی طور پر بنائی جا رہی ہیں۔ اس میں ایک جو روڈ ہے وہ ہے ڈیرہ دریا بند روڈ، جو دھپا مالا بند سے شروع ہوتا ہے، اور جو ڈیرہ بکھر روڈ ہے اس کی جو پولیس چیک پوسٹ ہے اس تک یہ روڈ جاتا ہے، اور اس کی سائڈ پہ جو جہاں پہ باغ سکون ہے، بچوں کی دنیا پارک ہے، فیملی پارک ہے، اس کے آس پاس اگر دیکھا جائے تو بہت ساری غیر قانونی طور پر جو ہے نا کالونیاں وہ وجود میں آ چکی ہیں، جو کوئی 20 کنال پہ ہے، کوئی 40 کنال پہ ہے، کوئی 50 کنال پہ ہے، اور ان کو بنانے والے مختلف پراپرٹی ڈیلر ہیں، اور ان پراپرٹی ڈیلر کو بھی کچھ نہ کچھ سیاسیوں کی پشت پناہی حاصل ہے، جس کی وجہ سے یہ انتظامیہ کو کسی خاطر میں نہیں لا رہے، اور انتظامیہ کی بار بار مہم کے باوجود یہ دھندا جو ہے شروع ہے۔ اور دوسرا جو روڈ ہے وہ ڈیرہ بکھر روڈ ہے، جو قریشی موڑ سے شروع ہوتا ہے اور ڈیرہ دریا خان پل جو چیک پوسٹ ہیں وہاں تک جاتا ہے۔ ان کی سائڈوں پر بھی کالونیاں بنائی جا رہی ہیں، اور یہ ساری زمینیں جو ہیں زرعی زمینیں تھیں، جن کو یہ قسطوں پر لے کر ڈبل قیمت پر لے کر ان کی پلاٹنگ کر رہے ہیں، اور ان کالونیوں کو سہولیات کا نام دے کر، مثلا کہا جاتا ہے کہ یہ جو کالونی بن رہی ہے اس میں سوئی گیس اویلیبل ہے، نکاسی آپ کا سسٹم ہے، روڈ پکے ہوں گے، اسٹریٹ لائٹس ہوں گی وغیرہ وغیرہ، تو یہ سہانے خواب دکھائے جاتے ہیں، اور ان کالونیوں کے پلاٹ جو ہیں فروخت کیے جاتے ہیں، اور فروخت کرنے کے بعد یہ مافیا تو آرام سے بیٹھ جاتی ہے کروڑوں روپے کما کر، اور جو لوگ یا جو غریب لوگ جنہوں نے جمع پونجی اپنی جمع کر رکھی ہوتی ہے وہ قسطوں میں پلاٹ لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ان کو سہولیات کے نام پر جو ہے ذلیل و خوار کیا جاتا ہے۔ تو گارڈن فارم ہاؤس کے نام پر کالونیاں بنائی جا رہی ہیں۔ ڈیرہ دریا خان جو روڈ ہے قریشی موڑ سے لے کر ڈیرہ دریا خان چیک پوسٹ تک، پل تک، اور اس کے علاوہ یہ جو ڈھپا والا بند سے روڈ جو شروع ہوتا ہے جہاں پہ ٹی ایم اے کا سرکاری مذبح خانہ ہے، اس سے لے کر جو پولیس چیک پوسٹ ہے، یہ وہ دو روڈ ہیں جن کی سائڈوں پر جو ہے کالونیاں دھڑا دھڑ بنائی جا رہی ہیں، لیکن کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ ضلعی انتظامیہ میں بیٹھے ہوئے افسران کبھی کبھار نام نہاد کارروائی کرتے ہیں، ایک کالونی کا گیٹ جو ہے ایکسیویٹر کے ذریعے گرا کر پھر خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ نہ اے سی کی طرف سے کوئی کارروائی نظر آتی ہے، نہ ڈی سی کی طرف سے آتی ہے، نہ ہی کمشنر کی طرف سے، اور خاص کر نہ ہی ٹی ایم ای کی طرف سے، جو کہ مین بنیاد ہے کسی بھی کالونی کو بنانے کے لیے ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ اس طریقہ کار کے تحت جو ہے کالونی کا نقشہ منظور ہوتا ہے، نہیں تو ٹی ایم اے کی طرف سے اس غیر قانونی کالونی کے خلاف جو ہے کارروائی کی جاتی ہے، اس کو سیل کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر سسٹم ہی الٹ ہے، ٹی ایم اے کی طرف سے ان کو نوٹس دیے جاتے ہیں، اور نوٹس کے باوجود بھی کوئی کارروائی نہیں کی جاتی، اور پھر خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے۔ نہ اے سی کی طرف سے کوئی کارروائی سامنے آتی ہے، نہ ڈی سی کی طرف سے، نہ ہی کمشنر کی طرف سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اے سی، ڈی سی اور کمشنر صاحبان جو ہیں وہ کیا سوشل میڈیا تک محدود ہیں؟ کیا ان کو صرف فوٹو سیشن جو ہے کرانے میں مزہ آتا ہے اور کارروائی کوئی نہیں؟ ہاں، کبھی کبھار جو ہمارے اے سی ڈیرہ ہیں وہ پیٹرول پمپوں کے جو ہے معائنے چیک کرتے نظر آتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے فوٹو سیشن ہوتے ہیں، اور اس کے بعد بس پھر وہ دفتر تک محدود ہو جاتے ہیں۔ اور ڈپٹی کمشنر اور کمشنر یہ تو اجلاسوں تک ہی محدود ہیں، بند کمروں میں ان کے اجلاس ہوتے ہیں، ان کی فوٹو سیشن ہوتے ہیں، وہی سوشل میڈیا کی زینت بنتے ہیں، یا مختلف اخبارات اور ان کو بھیجے جاتے ہیں کہ یہ شائع کیے جائیں ڈی سی اور اے سی کی یا ڈپٹی کمشنر کی جو یہ کارروائی ہوتی ہے۔
اگر ان غیر قانونی کالونیوں کو دیکھا جائے اور غیر رجسٹرڈ پراپرٹی ڈیلروں کو دیکھا جائے جو ایک مافیا کی شکل اختیار کر چکے ہیں، تو ان کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ محکموں میں کرپشن جو ہے حد سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ کرپشن کا جو دیمک ہے وہ آہستہ آہستہ ان محکموں کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے اور ان کو چاٹ رہا ہے۔ ایک چپڑاسی سے لے کر اوپر افسر تک سب کرپٹ ہو چکے ہیں۔ کمیشن، کرپشن، یہ ان دو محکموں کے ہتھیار بن چکے ہیں۔ اگر کوئی جرنلسٹ، کوئی صحافی آواز اٹھائے، ان سے سوال کرے تو اس پر الزام لگائے جاتے ہیں، یہ بلیک میلنگ کرتا ہے، یہ زرد صحافت کرتا ہے، یا الٹا بدنام کرتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی الزام لگائے جاتے ہیں جرنلسٹ پر کہ کار سرکار میں مداخلت کرتے ہیں۔ تو کیا صحافی آواز نہ اٹھائے؟ صحافی ان باتوں سے ڈر کر جو ہے لکھنا چھوڑ دے؟ ڈیرہ کے صحافی ویسے بھی مظلوم ہیں، جب بھی انہوں نے کسی مسئلے پر آواز اٹھانا چاہی ان کو دبانے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو بات ہو رہی تھی ڈیرہ دریا خان روڈ جو ہے بند پل، یہ جو قریشی موڑ سے اور ادھر سرکاری جو ٹیم ہے اس کے مطبخ خانے سے، کہ دونوں اطراف جو ہے کالونیاں غیر قانونی طور پر دھڑا دھڑ بن رہی ہیں، اور ان کو بنانے والے جو ہیں یہ پراپرٹی ڈیلر ہیں جو کہ غیر رجسٹر ہیں، ٹیکس بھی پے نہیں کرتے، صرف عوام سے لینا جانتے ہیں۔ اگر کالونیوں کی سیکورٹی پر نظر ڈالی جائے تو اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ جو بھی پراپرٹی ڈیلر کالونی بنانا چاہے گا وہ ٹی ایم اے کو اپلیکیشن دے گا، جو اراضی ہے اس کے کاغذات دے گا، وہ بھی 160 کنال پر ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ اس کا نقشہ دے گا، اور اس کے لیے ایک سیکورٹی کمیٹی ہوتی ہے، 500 فی مرلہ کے حساب سے وہ فیس جمع کرائے گا۔ کالونی کے اندر اسکول، پارک، قبرستان اور مسجد کے لیے جو اراضی مختص ہوگی وہ ٹی ایم اے کے نام پر انتقال ہوگی، لیکن یہاں پر نہ کمیٹی ہے، نہ سیکورٹی ہے، اور نہ ہی کسی کالونی میں یہ سہولیات ہیں جو ٹی ایم اے کے نام پر منتقل کی گئی ہوں۔ تو دھڑا دھڑ کالونیاں بن رہی ہیں لیکن کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی، ٹی ایم اے کی طرف سے بھی کوئی خاص ایکشن نہیں لیا جاتا، جس کی وجہ سے یہ غیر قانونی کام جو ہے جاری ہے اور کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے۔ ڈیرہ کے عوام کی نظر ہے تو ڈی سی، اے سی اور کمشنر ڈیرہ پر ہے، ٹی ایم اے افسران پر بھی ہیں، لیکن بات پھر وہیں آ جاتی ہے، کارروائی کون کرے گا؟ ہمارے کچھ سوالات ایسے ہیں جن کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے، اور امید ہے اس کا جواب جو ہے عوام کے پاس بھی نہیں ہوگا۔ ہماری جو اوپر افسران بیٹھے ہیں اگر وہ بھی مشکل لگتا ہے کہ وہ یہ جواب دے سکیں کہ ان پراپرٹی ڈیلروں کو کیوں لگام نہیں ڈالی جاتی، غیر قانونی کالونیوں کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی جاتی، جو مختلف دیواروں پر مشترحی اشتہار بازی کے ذریعے کالونیوں کا اعلان کر رہے ہیں، اور لکھا یہ جاتا ہے کالونی نہیں ہوتی ہے، 20 کنال پر، 40 کنال پر، 50 کنال پر کالونی نہیں بنائی جاتی ہے، لیکن لکھا کیا جاتا ہے چند پلاٹس باقی ہیں، یعنی وہ ایک یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ یہ کالونی بہت پرانی ہے اور اس میں کچھ جو پلاٹس ہیں وہ باقی ہیں، جس کی وجہ سے ان پلاٹوں کو فروخت کیا جا رہا ہے، لیکن اصل میں وہ نئی زمین ہوتی ہے 20 کنال، 30 کنال، 40 کنال کی، اور غیر قانونی طور پر اس کالونی کو فروخت کرنے کے لیے ایجنٹوں کا سہارا لیا جاتا ہے، اور ان پلاٹوں کو قسطوں پر 25 ماہ کی، 30 ماہ کے اقساط کے ذریعے جو ہے فروخت کیا جاتا ہے۔ اچھا، اس میں جو ہے پٹواری، تحصیلدار، قانون گو بھی ملوث ہوتے ہیں۔ کالونیوں پر پابندی ہونے کے باوجود لوگ پلاٹ خرید رہے ہیں اور انتقال بھی ہو رہے ہیں، رجسٹری بھی ہو رہی ہے۔ اب اس کا مطلب یہی ہے نا کہ کوئی بھی محکمہ جو ہے وہ مبینہ کرپشن سے پاک نہیں ہے، چپڑاسی سے لے کر اوپر بیٹھے افسران تک مبینہ طور پر سب کرپشن کے عادی ہو چکے ہیں۔ کمیشن اور کرپشن ہمارے ڈیرے کے محکموں کے دو ہتھیار بن چکے ہیں۔ اگر ترقیاتی کاموں پر نظر ڈالی جائے تو وہاں بھی کرپشن اور کمیشن، اگر کسی اور جگہ پر نظر ڈالی جائے کرپشن اور کمیشن، اور جو ٹینڈر ہوتے ہیں بلوں پر، اب آپ خود سمجھدار ہیں، ایک ٹھیکیدار 40%، 30%، 35% بلوں پر ٹینڈر لے رہا ہے، وہ کیا ترقیاتی کام کرے گا؟ کوئی اپنا نقصان جان بوجھ کر بھی کرتا ہے کہ وہ بلوں پر ٹینڈر بھی لے، کمیشن بھی دے، کرپشن بھی کرے، ناقص میٹیریل کا استعمال بھی نہ کرے، اور عوام کو ایک بہتر ترقیاتی منصوبہ دے۔ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ یہ میرا وہ سوال ہے جس کا جواب شاید
آپ کے پاس بھی نہیں ہے، میرے پاس بھی نہیں ہے، افسران کے پاس بھی نہیں ہوگا۔ تو بات ہو رہی تھی ڈیرہ بکھر روڈ اور دریا بند روڈ پر جو درجنوں کالونیاں ہیں وہ غیر قانونی طور پر بنائی جا رہی ہیں، ضلعی انتظامیہ ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کر رہی، ٹی ایم اے افسران کی طرف سے بھی کوئی کارروائی نہیں کی جاتی، اور نہ ہی ان کالونیوں کے کوئی نقشے پاس ہیں۔ غیر قانونی طور پر بنے جانے کالونیوں میں نہ نکاسی آب ہوتی ہے، نہ بجلی ہے، نہ سڑکیں ہیں، اور نہ ہی سوئی گیس ہے۔ جہاں تک کہ جو 10 سے 12 سال پہلے کالونیاں بنائی گئی تھیں، آج تک ان کالونیوں میں گلیاں ویسے کچی ہیں، نکاسی آب نہیں ہے، لوگوں کے گھروں کا پانی لوگوں کے گھروں کے ساتھ موجود پلاٹوں میں جا رہا ہے، گلیاں پختہ نہیں ہیں، وہاں گلیوں میں بھی اکثر پانی ٹھہرا ہوتا ہے، لوگ شدید پریشانی کا شکار ہیں اور اپنی مدد آپ کے تحت نکاسی آب کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرنے میں مصروف ہے۔ اور ہماری انتظامیہ جو ہے وہ اجلاسوں تک محدود ہے، براہ نام وہ کارروائیاں کرنے میں مصروف ہے، عملی اقدامات ان کے کسی قسم کے سامنے نہیں آتے۔ تو ضلعی انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ ان غیر قانونی کالونیوں کے خلاف کارروائی کرے، ان کے پاس سورس بھی ہیں، ذرائع بھی ہیں، اپنے سورس اور ذرائع کے ذریعے ضلعی انتظامیہ جو ہے غیر قانونی کالونیوں کے لسٹ مرتب کرے، وہ کن کن روڈز پر ہیں، خاص کر ڈیرہ دریا بند روڈ اور جو دھپا والا بند سے جاتا ہے ٹی ایم اے کا جو مذبح خانہ ہے وہاں سے جاتے ہوئے قریشی پولیس چیک پوسٹ تک، اور دوسرا جو روڈ ہے وہ قریشی موڑ سے لے کر ڈیرہ دریا خان پل تک، اس کی دونوں سائڈ پہ پرلی سائڈ پہ اگر دیکھا جائے تو دھڑا دھڑ کالونیاں بن رہی ہیں، کوئی ولاج کے نام سے ہے، کوئی کس نام سے ہے، کوئی فلاں کے نام سے ہے، اور سہولیات اب اس علاقے میں دیکھا جائے نکاسی ہے نہیں، سارا ریتلا علاقہ ہے، وہاں سوئی گیس پہنچا بھی نہیں ہے، اور جو مشتری کی جا رہی ہے اسٹریٹ لائٹس، نکاسی آب، سوئی گیس وغیرہ وغیرہ سہولیات کے نام پر صرف عوام کو لالی پاپ دیے جا رہے ہیں۔ ضلعی انتظامیہ، ڈی سی، اے سی، ڈپٹی کمشنر، ان سے عوام کی گزارش ہے، عوام کی اپیل ہے کہ یہ سہانے سپنے دکھا کر عوام کو لوٹنے والوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرنی چاہیے اور ان کالونیوں کو سیل کرنا چاہیے، ان کالونیوں کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے جو بغیر نقشہ پاس ہیں، جنہوں نے ٹی ایم اے سے کسی قسم کی کوئی این او سی نہیں لی، نہ ان کے پاس فیس جمع کرائی، اور ٹی ایم اے کو بھی چاہیے کہ وہ ان کالونیوں کی ایک لسٹ مرتب کر کے ضلعی انتظامیہ کے حوالے کرے، ان سے اجازت لے، ان کے خلاف کارروائی کرے، اور خاص کر ان پراپرٹی ڈیلروں کے خلاف جو ہے کارروائی ضروری ہے جو ان غیر قانونی کالونیوں کو بنا کر فروغ کرنے میں مصروف ہیں۔ اور آج کل تو ایک نیا ٹرینڈ نکل چکا ہے، گارڈن اور فارم ہاؤس کے نام پر مشتری کی جاتی ہے اور اس کی آڑ میں جو ہے فروخت پلاٹ کیے جاتے ہیں۔ تو ضلعی انتظامیہ کو چاہیے کہ اس غیر قانونی دھندے کو روکے تاکہ عوام مزید جو ہے سہولیات کے نام پر بیوقوف نہ بنے اور عوام کے لاکھوں روپے جو ہوتے ہیں، جو ان کی جمع پونجی ہوتی ہے، وہ نہ ڈوبے۔ تو عثمان شہین کو نیوز سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔